کہانی ہب پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کہانی سننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن دبا دیں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو تھمز اپ ضرور دیجیے۔ یہ کہانی تاریخ سے لی گئی ہے۔ ملکہ لاہور گل بیگم اور رنجیت سنگھ کی محبت کی کہانی پیش خدمت ہے۔ آج کی کہانی ویلنٹائن ڈے اسپیشل ہے۔ راجہ رنجیت سنگھ 13 نومبر 1780 میں گجرانوالہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کو بچپن ہی میں چیچک کی بیماری ہوئی، جس کی وجہ سے ان کی ایک آنکھ چلی گئی اور چہرے پر چیچک کے نشان پڑ گئے۔ چھوٹا سا قد، سانولا سا رنگ ہونے کی وجہ سے کسی بھی کمتری کا شکار نہیں ہوئے، بلکہ اپنے باپ کے مرنے کے بعد 12 سال کی عمر میں اپنے علاقے کی بھاگ دوڑ سنبھال لی۔ 1799 میں لاہور فتح کیا۔ آپ نے 20 سے زیادہ شادیاں کی، مگر گل بہار بیگم آپ کی سب سے زیادہ پسندیدہ بیوی تھیں۔ گل بہار بیگم کو لاہور کی ملکہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ امرتسر میں پیدا ہوئیں۔ ان کا تعلق موسیقی کے گھرانے سے تھا۔ ان کی آواز بہت اچھی تھی۔ امرتسر میں ایک شاہی محفل کا انعقاد کیا گیا، جہاں پر دور دور سے لوگوں کو مدعو کیا گیا۔ بہت سے راجے، مہاراجے، بادشاہ تشریف لائے ہوئے تھے۔ رنجیت سنگھ کو بھی اس محفل میں مدعو کیا گیا تھا۔ اس محفل میں بہت سے گلوکار اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے تھے، مگر جب گل بیگم نے گانا شروع کیا تو محفل کی رونق اور بڑھ گئی۔ راجہ رنجیت سنگھ اس کی گائیکی سے بہت متاثر ہوئے اور گل بیگم کو اپنا دل دے بیٹھے اور انہیں اپنی محبوبہ بنانے کے لیے کہا، مگر گل بیگم نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ وہ اس طرح ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اگر وہ اس کا ساتھ پسند کرتے ہیں تو ان سے شادی کر لیں۔ مہاراجہ گل بیگم سے بہت متاثر ہوئے تھے۔ انہوں نے فوراً سے یہ آفر قبول کر لی اور باضابطہ طور پر گل بیگم کے گھر نیوتا بھیجا گیا۔ 1831 کو اکتوبر کے مہینے میں ان کی شادی ہونا طے پائی، مگر ایک مسلمان لڑکی کے ساتھ شادی کرنا ایک سکھ حاکم کے لیے اتنا آسان نہیں تھا۔ گل بہار بیگم کے ساتھ شادی کرنے کے لیے رنجیت سنگھ کو ایک کڑے امتحان کا سامنا کرنا پڑا۔ سکھ مذہب کے پجاریوں نے بہت برا منایا اور کچھ شرائط عائد کر دیں۔ ان کی شرط کے مطابق مہاراجہ ان کے مقدس جگہ کی صفائی جھاڑو لگا کر کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بھاری جرمانہ دینا پڑے گا، اور پھر کبھی کسی مسلمان عورت سے شادی نہیں کریں گے۔ رنجیت سنگھ کو اکال تخت پر بلایا گیا اور شرط پوری کرنے کے لیے رنجیت سنگھ کو ریشم سے بنے ہوئے کوڑوں سے مارا گیا۔ رنجیت سنگھ نے اپنی محبت پانے کے لیے کوڑے کھانے کی شرط مان لی اور خاموشی سے کوڑے کھاتے رہے، مگر معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا۔ گل بیگم کی طرف سے بھی 2 سخت شرائط عائد کر دی گئیں۔ پہلی، مہاراجہ ان کے والدین کے لیے ایک حویلی بنائے گا تاکہ وہ روز اپنے والدین سے بآسانی مل سکیں، اور دوسری، مہاراجہ بارات لے کر ایک جلوس کی صورت میں ننگے پاؤں چل کر لاہور سے امرتسر آئے گا اور اپنی محبت ثابت کرے گا۔ مہاراجہ نے یہ تمام شرط قبول کر لیں۔ بارات طلوع آفتاب کے وقت شاہی قلعے سے نکلی اور شام کو امرتسر جا پہنچی، اور جب بارات امرتسر پہنچی تو گل بیگم نے خاص طور پر گلاب کے پانی سے راجہ کے پاؤں دھوئے اور انہیں چوما اور وعدہ کیا کہ وہ اپنی پوری زندگی ان کے نام کرتی ہیں۔ اس وقت راجہ کی عمر 51 سال تھی۔ اس نے اپنی آخری شادی کو پورے اہتمام کے ساتھ منایا۔ اس شادی کے لیے رنجیت سنگھ خاص طور پر تیار ہوئے، ہاتھوں پر مہندی لگائی اور اپنے تمام طلائی زیورات زیب تن کیے، اپنا شاہی لباس پہنا، ہاتھی پر سوار ہو کر رام باغ پہنچے۔ رام باغ میں ان کی شادی کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ گل بہار بیگم پوری طرح سے دلہن بنی اور خاص طور پر ہار شنگار کیا گیا۔ جس دن یہ شادی ہوئی اس سے ایک دن پہلے پوری رات رقص اور موسیقی کی محفل لگی، اور یہ محفل ساری رات جاری رہی، اور شادی والے دن رقاص اور موسیقار کو خاص طور پر انعام دیے گئے، جو تقریباً 7000 روپے تھے۔
गुल बहार बेगम की बारात अमृतसर से लाहौर पहुंचने वाली थी तो रास्ते में दरियाए रावी हायल हो गया। गुल बहार बेगम ने इसे पैदल अबूर करने से इनकार कर दिया क्योंकि वो एक रानी थी और अपनी पालकी से उतरकर पैदल चलने से इनकार किया। तो इस दरिया पर एक पुल बनाया गया जो कि बाद में पुल कंजरी के नाम से मशहूर हुआ। लाहौर में गुल बेगम के लिए एक महल तामीर किया गया। उन्होंने अपने लिए एक बाग भी लगवाया मियानी साहब कब्रिस्तान के पास। ये बाग आज भी इस नाम से मौजूद है। रंजीत सिंह की मौत के बाद गुल बेगम अपनी जमीनों की खुद निगरानी करती रहीं, मगर वो खुद भी ज्यादा दिन जिंदा ना रहीं। 1865 में बाग की तामीर के 10 साल बाद इनका भी इंतकाल हो गया और इनको इस बाग में दफन कर दिया गया। गुल बेगम मौत तक राजा की सबसे पसंदीदा बीवी रहीं। गुल बेगम की कोई अपनी औलाद ना थी। इनका एक ले बालक जिसका नाम सरदार खान था। इनकी वफात के बाद इनको भी इसी बाग में दफन किया गया। कहानी सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी कोशिश होती है आजकल की इस मसरूफ जिंदगी में जिनके पास किताबें और नावल पढ़ने का टाइम नहीं है और वो फिर भी कहानियाँ सुनने और हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबा दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें और हमें अपनी दुआ में याद रखें। दोबारा मिलेंगे एक बिल्कुल नई और मुनफरिद कहानी के साथ।